اب آج کل ایک عام طریقہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ، یہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپس پر روزانہ نہ جانے کتنی حدیثیں فارورڈ کرتے رہتے ہیں لوگ، جس میں سے بہت سی حدیثوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ رسول نے فرمایا نہ اہل بیت میں سے کسی نے فرمایا۔ تصدیق تو کر لیں، علماء سے تصدیق کر لیں، سند دیکھ لیں، کتاب دیکھ لیں، اور وہ بھی جس کا جی چاہتا ہے ترجمہ کر کے، یعنی اس کی اردو تک درست نہیں ہے، املا تک درست نہیں ہے۔ دیکھیں، جہل سے محبت نہ کیجیے، علم سے محبت کیجیے، کام کیجیے، جو کام کیجیے پہلے اس کام کو جان لیجیے، پھر وہ جو جانی ہوئی حقیقت ہے اسے پہچان لیجیے، پھر اس پر فکر و عمل کا کارواں آگے بڑھائیے۔ ہر چیز کی مسئولیت ہے اور ہر چیز کی جواب دہی ہے۔ مسئولیت کے معنی ہی جواب دہی کے ہوتے ہیں، ہر چیز کی، ہر امر کی، ایک ایک حرف کی، ایک ایک حرف جو زبان سے ایک ایک حرف نکلتا ہے، یہ دونوں طرف لکھا جا رہا ہے، اور نہ جانے اس پوری کائنات میں کتنی حکمت الہیہ کے اور منشاء الہی کے مطابق کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے تمام حروف و حرکات کو ریکارڈ کر رہی ہیں۔ یہ چیز تو سائنسی نظریات کی روشنی میں بھی ثابت ہے اور قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہر چیز کا محاسبہ ہونا ہے، ہر چیز کی جواب دہی ہونی ہے۔ جو چیز انسان کو سرفراز بنانے والی ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے سچ، وہ ہے صدق۔ قول میں سچا ہونا، فعل میں سچا ہونا، فکر میں سچا ہونا، جذبے میں سچا ہونا۔ اور سچا انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کی فکر مطابق واقع ہو۔ مطابق واقع ہونے کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو حقیقت ہے اس کے مطابق ہو۔ تو اگر کوئی حدیث آپ منتقل کر رہے ہیں تو دیکھ تو لیں کہ وہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر ہے اور اس کے مطابق آپ نے نقل کیا تو ثواب، اور اگر اس کے مطابق ہے ہی نہیں کوئی چیز اور پھر آپ نے نقل فرما دیا تو کیا نقل کیا؟ وہ کس کے لیے نقل کیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ہے کہ لوگ میری ذات کی طرف، میری طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو میں نے نہیں کہی ہیں، اور جو میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے کہی نہیں ہے تو وہ تیار ہو جائے، اس کی جگہ جہنم ہے۔ ہاں، یہ معمولی بات نہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو میری طرف جان بوجھ کر کوئی ایسی بات منسوب کرے، جھوٹی بات جو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جو ایک تہذیب قائم ہو گئی ہے کہ علم سے وابستگی نہیں، کتابوں سے کوئی رشتہ نہیں، کسی استاد سے کچھ سیکھا نہیں، عربی سے واقف نہیں، تصدیق کر نہیں سکتے، حدیثیں فارورڈ کیے جا رہے ہیں، حدیثیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو حق نہیں ہے یہ کام کرنے کا۔ علماء تشریف فرمائیں، آپ دیکھیے 1400 برس کے بعد آج بھی جو اس میں اختلاف نہیں ہے، نہ اصولی نہ اخباری،
اہل حدیث حامل حدیث، یعنی جو پیغمبر اور معصومین کی حدیث کے حامل ہوتے ہیں، جو اس کا بار اٹھاتے ہیں معنوی اور لفظی، ان کے ہاں ایک سلسلہ ہے، استاد کے بعد شاگرد، شاگرد کے بعد شاگرد، ایک سلسلہ ہے، اور ہر استاد اپنے شاگرد کو اجازت عطا کرتا ہے کہ ہاں تمہیں اجازت ہے کہ تم حدیث نقل کر سکو۔ یہ اجازت اجتہاد کے علاوہ ہوتا ہے، اور ہمارے آپ اجازت اجتہاد کے علاوہ ہوتا ہے اجازت نقل روایت، یعنی یہ حق بھی ہے تمہیں یا نہیں کہ تم نقل کر سکو روایت۔ روایت نقل کرنے کی اجازت ہوتی ہے خاص، کیا آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اب دیکھیے بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے تو بیان پھیلتا چلا جاتا ہے۔ کبھی ایک ہی لفظ لکھا ہوتا ہے، اس پہ زیر زبر پیش تو لگا ہوا نہیں ہے، آپ کیسے پڑھیں گے؟ الف جیم زے اور چھوٹی یہ بنی ہوئی ہے، الف جیم زے یہ، اب اس کے نیچے نقطہ نہیں ہے، یہ ہے صرف، کیسے پڑھیں گے؟ کم سے کم 3 طرح تو پڑھ سکتے ہیں اسے، عجزی، عجزی اور عجزا۔ اب ایک ہی لفظ ہے 3 طرح سے، حقیقت میں کیا ہے؟ معصوم نے کیا کہا؟ معصوم نے کیا کہا؟ یہ تو وہ بتائے گا نا جس نے معصوم کے دہن سے سنا ہو، اور پھر اس سے اس نے سنا ہو، اس سے پھر اس نے دوسرے راوی نے ہو، پھر تیسرے راوی نے ہو، پھر چوتھے راوی نے، وہ سلسلہ یہاں تک ہو تو وہ کہہ سکے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ کلمہ عجزی ہے، عجزہ نہیں ہے یا عجزی نہیں ہے۔ واضح ہے؟ اور اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن ہی نہیں، حدیث میں بھی صرف کتاب کافی نہیں ہے، صرف چھپی ہوئی کتاب، چھپا ہوا دفتر کافی نہیں ہے۔ اس عالم کی ضرورت ہے جس عالم نے دہن بدہن اور سینہ بسینہ کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کیا ہو اور سنا ہو۔ تو پہلی منزل یہ ہے کہ حدیث کو صحیح طور پر پڑھیں، پھر صحیح طور پر سمجھیں، اور پھر اس پر عمل کریں، اور پھر اس کو نقل کریں۔ خود عمل کیے بغیر بھی نقل نہ کریں۔ ہاں، مراحل کو سمجھیں، پہلے اس کو سمجھیں، سنیں، پڑھیں، تصدیق کریں، سمجھیں، پھر عمل کریں، پھر نقل کریں۔ یہ حدیث کے مراحل۔